بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ اگر حاملہ عورت کیلا کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو نہ نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پیئے۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پیٹوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ خارش کی پرابلم ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کر لیا کرو۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت ہی مفید دوا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں جاتا۔ مرچ والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ بند گوبھی کا استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجوریں کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ نظر کمزور یا خراب ہو جائے۔ سونف، مصری، بادام، مغز، ثابت دھنیا یہ تمام 100 گرام اور کالی مرچ سفید زیرو 50 گرام، ان تمام اجزاء کو پیس کر ایک شیشے میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے آپ کو حیران کن فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ جن عورتوں کی سکن آئلی ہو انہیں کسی بھی آئل سے مساج نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف روز واٹر ہی اپنے چہرے پر لگا لینا چاہیے، اس سے ان کی سکن کو اچھا موئسچرائزر ملے گا، پی ایچ لیول بیلنس رہے گا اور ان کی سکن بہت خوبصورت رہے گی۔ انجیر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، شوگر لیول بہتر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پیٹ کی اور قبض کی بیماری سے بھی نجات دینے میں بہت ہی مددگار ہے۔ دبلے پتلے لوگوں کو کیلے زیادہ کھانے چاہیے، اس سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ موٹے، تازے اور ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹلی کو پھینکیں مت بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں، پیٹ درد میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے خواتین ایک چٹکی کلونجی اور میتھی دانہ روزانہ استعمال کریں تو اس سے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں۔ بوائسر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ امرود کی نرم اور نازک پتیاں چبانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مٹی کے کٹورے میں بادام گھس کر پمپلز پر لگانے سے پمپل اور ان کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم پر جلن ہو رہی ہو تو مہندی کے پتوں کو پیس کر لگانے سے جلن میں آرام ملتا ہے۔ اگر پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے تل کا تیل لگانا چاہیے، چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ ہلدی